حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ وان اشتکا عینہ اشتکا کلہ۔ آپ نے فرمایا کہ مومنین کی مثال ایک آدمی کی ہے، اگر اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے پورے جسم میں تکلیف محسوس کی جاتی ہے، اور اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ مسلمان دنیا کے جس خطے، جس کونے، جس ملک، جس علاقے کا واسی اور رہائشی ہو، دوسرے مسلمان سے اس کا رشتہ انتہائی مضبوط ہے، چاہے وہ دوسرے ملک کا ہو، چاہے وہ دوسرے علاقے کا ہو، چاہے وہ دوسری زبان کا ہو، لیکن اگر وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ اور ایک جسم کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جب انسان کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ اور پاؤں یہ کہیں کہ آنکھ میں تکلیف ہے میرے ہاتھ میں اور پیر میں تو نہیں، تو یہ آنکھ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، بلکہ اس تکلیف کو آنکھ بھی محسوس کرتی ہے، اس تکلیف کو ہاتھ بھی محسوس کرتے ہیں، پیر بھی محسوس کرتے ہیں، پورے جسم میں بے چینی ہوتی ہے۔ سر میں درد ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں مسلمان قوم کو، مسلمانوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم اپنے مسلمان بھائی کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ آج دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شام کے اندر کئی سالوں سے مظلوم مسلمانوں پر بمباری کی جا رہی ہے، کئی لاکھ لوگ اپنے گھروں سے ہجرت کر چکے ہیں، نہ جانے کتنے ہزار افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ برما کے اندر روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو ذبح کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا۔ وہ انسانیت سوز مظالم دیکھے گئے، سنے گئے، جو شاید دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ ایسے موقع پر امت مسلمہ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک جسم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے حصے کا کام کریں۔ اور ہر شخص کی ذمہ داری مختلف ہے، لیکن کچھ کام بنیادی ایسے ہیں جو ہر انسان اور ہر مسلمان کے کرنے کے ہیں، تو ہمیں ان کاموں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور اپنے حصے کا کام پورا کرنا چاہیے۔ پہلا کام کہ ہم اپنے ان مسلمان مظلوم بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں، راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعا کریں۔ دعاؤں کا اہتمام اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ فوراً مصلی کی طرف جاتے، نماز پڑھتے اور دعا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کے پاس دعا، جو آج ہم سے چھوٹتا چلا جا رہا ہے۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، تجزیے تبصرے بہت کرتے ہیں، اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن دعا ان کے لیے نہیں کرتے۔ تو پہلا کام ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کرے۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم نے یہ دعا خود سکھائی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ دوسرے نمبر پر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بھرپور کمپین چلائی جائے، سوشل میڈیا پر اس موضوع کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا فورم ہے جو ہر شخص کی دسترس میں ہے، جس تک ہر شخص کی رسائی ہے، اور یہ اس وقت مؤثر ترین فورم ہے میڈیا کا۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے کئی گنا آگے بڑھ کر مؤثر ترین میڈیا ہے سوشل میڈیا۔ اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے کسی بھی نیٹ ورک پر اگر آپ موجود ہیں تو آپ اس پر اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے حق میں آواز اٹھائیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگانے والی قومیں، خود ان کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے آئے۔
اور دنیا کو یہ پتہ چلے کہ دنیا کے عالمی ادارے اقوام متحدہ OIC جو بات بات پر مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور مسلمانوں کی ذرا سی کسی ایک شخص کی غلطی کو پوری قوم اور پوری امت پر تھوپ دیتے ہیں، انہوں نے ان ساری چیزوں سے نظریں چرائی ہوئی ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس موضوع کو ہائی لائٹ کریں۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارے میڈیا سے وابستہ افراد، اگر وہ کسی اخبار میں کالمسٹ ہیں، فیچر رائٹر ہے، خبر لگانے والا ہے، رپورٹ تیار کرنے والا ہے، اگر کسی چینل میں وہ اسائنمنٹ ایڈیٹر ہے، کیمرہ مین ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ دیکھے کہ میں اپنی ان ذمہ داریوں میں کس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس وقت میڈیا پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ہمارا میڈیا ان چیزوں کو صحیح طریقے سے تسلسل کے ساتھ دکھائے اور دنیا کے سامنے مسلمانوں کی مظلومیت رکھے کہ مسلمانوں پر اس انداز سے ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، تو یقیناً بہتری کی بہت ساری صورتیں نکل سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ جس سیاسی پارٹی سے، جس جماعت سے، جس تنظیم سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس جماعت کے رہنماؤں سے، اپنے لیڈران سے ملیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا سیاسی جماعت سے تعلق دوسرے نمبر پر ہے اور ہمارا اسلام سے تعلق پہلے نمبر پر ہے۔ ہم مسلمان پہلے ہیں اور آپ کی سیاسی جماعت کے کارکن بعد میں ہیں، تو ہمارے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے آپ اس کے خلاف اپنی میٹنگز میں، اسمبلیوں میں، سینٹ میں، حکام کے سامنے، دنیا کے سامنے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس وقت صرف ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھرپور طریقے سے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے آواز اٹھائی، اور ساتھ ہی ساتھ شامی مہاجرین کی انہوں نے جس انداز میں مدد کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اگر دنیا کے سارے مسلم حکمران اس طرح کی باتوں پہ سٹینڈ لینا شروع کر دیں تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کی کوئی کفری طاقت مسلمانوں کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں جو ورثہ اسلام کی صورت میں، اپنے مذہب کی صورت میں ملا ہے، یہ انتہائی قابل فخر ہے۔ اس چیز پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ مؤثر احتجاج کے جو قانونی اور آئینی طریقے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اور جو مظالم واقعی جا رہے ہیں وہ صرف اسلام کے نہیں، وہ انسانیت کے خلاف ہیں۔ ایسے مظالم جن کو دیکھ کر انسانیت تڑپ جاتی ہے، ایسے مظالم وہاں ڈھائے جا رہے ہیں، اور سب سے اہم کام کہ ہم ان کے ساتھ مالی امداد کریں۔ پاکستان کے اندر مختلف ادارے مستند علماء کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں، اور وہاں تک امداد پہنچانے کا نظم اور سلسلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو مستند علماء کی نگرانی میں چلنے والے جو ادارے ہیں جن پر آپ کو اعتماد ہے، ان کے ساتھ مل کر اپنا حصہ شامل کریں۔ اگر آپ کچھ تعاون کر سکتے ہیں، 100 روپے کا تعاون کر سکتے ہیں، 200 روپے کا تعاون کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کا بھی کچھ حصہ مظلوم کی مدد میں شامل ہو جائے، اور اس حدیث پر ہمارا بھی کسی درجے میں عمل ہو جائے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم مسلمان پڑے ہیں فرقوں میں۔